پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا سبق جاری رکھتے ہوئے ہم اپنی کتاب صفحہ نمبر 69 پر دوسرا پیراگراف جو ہے وہاں سے ہمیں پڑھنا ہے۔ عبدالحق لکھتے ہیں، مخالفت سہنے کا ان میں عجیب و غریب مادہ تھا، کیسا ہی اختلاف ہو وہ صبر کے ساتھ سہتے رہتے تھے، جواب دیتے تھے لیکن حجت نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات نامعقول بات اور کٹھوجتی پر غصہ آتا تھا، لیکن ضبط سے کام لیتے تھے۔ ضبط اور اعتدال ان کے بہت بڑے اوصاف تھے، اور یہ دو خوبیاں ان کے کلام میں بھی کامل طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہ ادیب کا بڑا کمال ہے، یہ بات صرف اساتذہ کے کلام میں پائی جاتی ہے، ورنہ جوش میں آخر آدمی سرشتہ اعتدال کھو دیتا ہے اور بہک کر کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے، اور بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتا ہے۔ جو الطاف حسین حالی تھے بہت ہی نرم دل تھے، نرم طبیعت کے تھے۔ ان میں جو مخالفت سہنے کا مادہ ان میں تھا، عجیب و غریب مادہ تھا، وہ یہ مخالفت چپکے سے سہتے تھے، کیسا ہی اختلاف کیوں نہ ہو صبر کے ساتھ وہ سہتے رہتے تھے، چپ رہتے تھے، جواب دیتے تھے لیکن حجت نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے۔ بعض اوقات جو نامعلوم بات اور کٹھوجتی پر غصہ آتا تھا، لیکن ضبط سے کام لیتے تھے۔ نامعقول بات جو ہے یا کوئی کٹھوجتی اپنی بات پر اڑے رہنے کو کہتے ہیں، اس پر تو اس کو غصہ آتا تھا، کوئی ایسی بات کہتا تھا، نامعلوم بات کہتا تھا، لیکن حالی یہ سب کچھ سہتے رہتے تھے، ضبط سے کام لیتے تھے۔ ضبط اور اعتدال جو ان میں تھا وہ بہت بڑے اوصاف تھے۔ ان میں دو بہت بڑے اوصاف جو تھے وہ ضبط اور اعتدال تھا، اور یہ خوبیاں جو تھی ان کے کلام میں بھی مکمل طور پر پائی جاتی ہیں۔ تو اچھا جو ادیب ہوتا ہے اس کا یہ کمال ہوتا ہے، بڑے ادیب کا یہ کمال ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ صرف اساتذہ کے ہی کلام میں پائی جاتے ہیں، ورنہ انسان جو جوش میں آ کر اس کا جو مقصد ہوتا ہے، سرشتہ ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے، وہ کھو دیتا ہے، اسے دور چلا جاتا ہے اور بہک کر بھٹک کر کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، بجائے کچھ بات کہنے کے وہ مقصد کی بات کہنے کے وہ چیخنے چلانے لگتا ہے۔ مولی حق فرماتے ہیں، غالباً سوائے ایک آدھ کے انہوں نے کبھی اپنی کسی کتاب کی رجسٹری نہ کرائی، جس نے چاہا چھاپی۔ ان کی تصنیفات مال غنیمت تھی، مسدس تو اتنا چھپا کہ شاید ہی کوئی کتاب چھپی ہو۔ ایک ایسی سیر چشمی اور اعلیٰ ظرفی کی بات ہے، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جس کی آمدنی محدود اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں سے کم ہو۔ تو جو مولوی الطاف حسین حالی تھے، تو جو بھی کتاب جتنی بھی تصانیف اس نے لکھی ہیں، تحریر کی ہیں، جتنی بھی ان کی تصانیف ہیں، شاید کوئی ہی رہ گئی ہو جس کی اس نے
رجسٹری نہ کی ہو نہ کرائی ہو، جس نے چاہا اس کے لیے اس نے کتاب چھاپی ہے، چھاپ ڈالی ہے، تو ان کی جو تصانیف تھی وہ مال غنیمت تھی، جو چاہتا تھا لے جاتا تھا۔ مسدس حالی جو ان کی کتاب ہے، مسدس 6 مصروں والی بند، 6 مصروں والی نظم کو کہتے ہیں، 6 مصروں والی مصروں کی بند والی نظم کو کہتے ہیں۔ تو یہ کتاب اتنی چھپی کہ شاید ہی کوئی اور کتاب اتنی تعداد میں چھپی ہوئی ہو۔ تو یہ ایسی سیر چشمی ہے، اعلیٰ ظرفی ہے، اعلیٰ ظرفی کی بات ہے، یعنی سیر چشمی یہاں استعمال ہوا ہے، یہ ہوتا غنی ہونا۔ اتنے وسیع دل تھے، اتنے غنی تھے، تو جو بھی آتا تھا وہ مایوس ہو کر نہیں نکلتا تھا۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، وہ جو بھی اس کے پاس کسی حاجت کے لیے آتا تھا، کسی چیز کے لیے آتا تھا، تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ تو اس کی آمدنی جو تھی وہ محدود تھی، لیکن ضرورتیں جو تھی وہ زیادہ تھی۔ ضرورتوں کے حساب سے اس کی آمدنی کافی کم ہی تھی، لیکن اس میں بھی وہ اتنا کرتے تھے کہ کوئی مایوس ہو کر نہیں نکلتا تھا۔ قیام حیدرآباد میں ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا سے ملنے آئے۔ اس زمانے میں وہ دکن ریویو نکالتے تھے۔ کچھ عرصے پہلے اس رسالے میں 1-2 مضمون مولانا شبلی کی کسی کتاب یا رسالے پر شائع ہوئے تھے۔ ان میں کسی قدر بیجا شوخی سے کام لیا گیا تھا۔ مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خان سے ایسے شفقت آمیز پیرائے میں نصیحت کرنا شروع کی کہ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور سر جھکائے، آنکھیں نیچے کی، چپ چاپ سنا۔ مولانا نے یہ بھی فرمایا کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا، تنقید بہت اچھی چیز ہے، اور اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں گے تو ہماری اصلاح کیوں کر ہوگی، لیکن تنقید میں ذاتیات سے بحث کرنا یا ہنسی اڑانا معصب تنقید کے خلاف ہے، منصب تنقید کے خلاف ہے۔ حیدرآباد کا جو قیام وجود میں آیا تو ایک روز مولوی ظفر علی خان مولانا الطاف حسین حالی سے ملنے آئے۔ اس زمانے میں وہ دکن ریویو نکالتے تھے۔ تو کچھ وقت پہلے اس رسالے میں 1-2 مضمون شبلی کے کسی رسالے میں، کسی کتاب پر شائع ہوئے تھے۔ تو ان مضامین میں کسی قدر بیجا شوخی سے کام لیا گیا، ایسے یوں ہی تنقید کی گئی اس پر۔ مولانا نے اس کے متعلق ظفر علی خان سے ایسے شفقت آمیز پیرائے میں بڑی عاجزی سے، نرم دلی سے، نرم گفتار سے نصیحت کرنا شروع کی کہ ظفر علی خان سے کوئی جواب نہ پڑا اور سر جھکائے نیچے کی طرف، آنکھیں نیچے کی، چپ چاپ ان کی یہ نصیحت سنی۔ مولانا یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں تنقید سے منع نہیں کرتا ہوں، تنقید ادب میں، یہ ادب کا حصہ ہے، ادب میں ضروری ہے، تو تنقید کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ تو اگر آپ لوگ تنقید نہ کریں تو ہماری اصلاح کیوں کر ہوگی۔ تو تنقید جو ہے وہ ذاتیات کی بنا پر نہیں ہونی چاہیے، کسی کے خلاف کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں کی جانی چاہیے، یا کسی کو کسی کی ہنسی اڑانے کے لیے نہ کی جائے۔ یہ جو ایسی چیزیں ہیں یہ منصب تنقید کے خلاف ہے۔ تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے۔ مولانا حالی انگریزی متعلق نہیں جانتے تھے، ایک آدھ بار سیکھنے کا ارادہ کیا، نہ ہو سکا، لیکن حیرت یہ ہے کہ مغربی تعلیم و تہذیب کے منشا کو جتنا وہ سمجھتے تھے
اس وقت بہت سے انگریز تعلیم یافتہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ مولانا حالی جو تھے وہ انگریزی سے کم ہی واقف تھے، تو سیکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ زیادہ انگریزی پر دسترس نہیں رکھتے تھے، لیکن جتنا وہ جانتے تھے، جتنی ان کی منشا تھی، جتنا وہ سمجھتے تھے، تو اس وقت کے انگریز جو تعلیم یافتہ تھے اس سے زیادہ نہیں جانتے تھے۔ ان کا جو کلام تھا، ان کی جو تصانیف ہے، وہ اس بات کی شاہد ہیں، اور یہ جو سمجھتے تھے وہ کر کے دکھایا۔ حالی جو تھی انہوں نے یہ سب چیزیں ادب میں کر کے دکھائی ہیں۔ آج جو ہے سینکڑوں تعلیم یافتہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کا شعر بھی کیا ہو؟ دیکھتے ہیں ہم اتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں، لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں، یا ہم دیکھیں گے نہ ہونے کے برابر ہیں، جنہوں نے اس کا شعر یعنی 10ویں حصے کا 10واں حصہ یعنی نہ ہونے کے برابر اس کا مقابلہ کیا ہو، وہاں تک پہنچے ہو۔ پھر یہی نہیں کہ ہمارے شاعروں اور مصنفوں کی طرح وہ بالکل خیالی شخص تھے، بلکہ جو کہتے اور سمجھتے تھے۔ جو حالی تھے، وہ آج کے جو شاعر ہیں، مصنف ہیں، وہ خیالی ہیں، لیکن جو مولانا الطاف حسین حالی ہیں، وہ جو کہتے تھے، سمجھتے تھے، کر کے دکھاتے تھے، اس پر عامل بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے، جو کچھ کہتے ہیں اس کو عملاتے تھے۔ آدمی مفکر بھی ہو اور عملی بھی ہو، آدمی جو ہو اس میں فکر بھی ہونی چاہیے، تفکر بھی ہونا چاہیے، اور اس عملی بھی ہونا چاہیے۔ ایسا شاذ ہوتا ہے، یہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، یہ چیزیں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو کچھ کہنے میں آتا ہے، کرنے میں کرنے میں کچھ نہیں، اس کے بالکل الگ ہوتا ہے، کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اس طرح سے تاہم مولانا نے اپنی بساط کے موافق عملی میدان میں بھی اپنی 2 یادگاریں چھوڑی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنے وطن پانی پت میں مدرسہ قائم کیا، جو اب حالی ہائی اسکول کے نام سے موسوم ہے، اور ایک اورینٹل لائبریری قائم کی، جس سے پانی پت والے مستفید ہوتے ہیں۔ حالی کا جو ہے، ان کا جو کارنامہ ہے، انہوں نے عملی میدان میں اپنی قد کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنی اس پہنچ کے مطابق، جتنا اس کا دائرہ تھا اس کے مطابق انہوں نے 2 یادگاریں چھوڑی ہے۔ ایک تو انہوں نے جو اپنا وطن پانی پت ہے، وہاں ایک مدرسہ قائم ہے، جو اب حالی ہائی اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے، موسوم ہے، اور اورینٹل لائبریری قائم کی، جس سے پانی پت کے لوگ مستفید ہوتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، شرف حاصل کرتے ہیں، فائدہ لیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مولانا کمزوروں اور بے کسوں کے بڑے حامی تھے، خاص کر عورتوں کے، جو ہمارے ہاں سب سے بے کس فرقہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ حمایت کی۔ مناجات بیوہ اور چپ کی داد، یہ 2 ایسی نظمیں ہیں جن کی نظیر ہماری زبان میں کیا، ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں۔ ان نظموں کے ایک ایک مصرع سے خلوص، جوش، ہمدردی اور اثر ٹپکتا ہے۔ نظمیں نہیں، دل و جگر کے ٹکڑے ہیں، لکھنا تو بڑی بات ہے، کوئی انہیں بے چشم نم پڑھ بھی نہیں سکتا۔ عبدالحق لکھتے ہیں، مولانا جو ہے وہ کمزور اور بے کس لوگ جو ہیں ان کے حامی تھے، ان کے مددگار تھے، ان سے ہمدردی رکھتے تھے۔ خاص کر عورتیں جو ہیں، جو ہمارے سماج میں ہمارے ہاں جو ہیں ان کو بے کس فرقہ ہے، تو ان کی ہمیشہ وہ حمایت کی ہے انہوں نے، تو ان پر انہوں نے نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ایک نظم ہے مناجات بیوہ، جو عورت کے متعلق ہے، اور چپ کی داد، یہ 2 ایسی نظمیں ہیں
جن کی مثال جو ہے ہماری زبان میں کیا ہے، ہندوستان کی کسی بھی زبان میں نہیں ملتی ہے، نہیں پائی جاتی ہے۔ تو ان کا جو ان نظموں کے ایک ایک مصرے سے خلوص یعنی اخلاص، ہمدردی، جوش، ولولہ، ایسی یہ اثر ان سے ٹپکتا ہے، ان میں دکھائی دیتا ہے۔ نظمیں نہیں ہیں یہ دل و جگر کے ٹکڑے ہیں۔ لکھنا تو بڑی بات، ایسی نظم کہیں اور دکھائی نہیں دیتی ہے، کسی مصنف نے تصنیف نہیں کی، کسی شاعر نے نہیں لکھی ہیں، وہ تو دور کی بات ہے، لیکن جو بھی ان نظموں کو پڑھتا ہے وہ ضرور روتا ہے، بے چشم نم پڑھ کر نہیں رہ سکتا ہے، نہیں سکتا ہے۔ جو بھی ان کو پڑھتا ہے تو اس کو رونا آتا ہے، وہ رو پڑھتا ہے۔ عبدالحق فرماتے ہیں جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا ہے شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا ہر وقت روتے اور بسورتے ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا دل درد سے لبریز تھا اور ذرا سی ٹھیس سے چھلک اٹھتا تھا، مگر وہ بڑے شگفتہ مزاج اور خوش طبع تھے، خصوصاً اپنے ہم صحبت یاروں میں بڑی ظرافت اور شوخی سے باتیں کرتے تھے۔ جن لوگوں نے ان کا کلام جو ہے پڑھا ہے تو وہ سمجھتے ہوں گے مولانا جو ہیں ہر وقت روتے ہوتے ہوں گے یا بسورتے ہوں گے۔ بسورتے کا مطلب ہے رونے کی شکل بنانا، تو اس میں شک نہیں ہے کہ وہ اس کا جو دل ہے وہ درد سے بھرا ہوا تھا، لبریز تھا، تو ان کو ذرا سی ٹھیس پہنچتی تھی تو ان میں درد پیدا ہو جاتا، اس کے دل میں درد پیدا ہو جاتا ہے، چھلنی ہو جاتا تھا ان کا دل اگر ان کو ذرا سی ٹھیس یا دکھ پہنچتا تھا۔ مگر وہ مولانا جو تھے بڑے شگفتہ مزاج تھے، خوش مزاج تھے، خوش طبع تھے، زندہ دل تھے، مذاق کرتے تھے، مذاقی تھے۔ اپنے ہم صحبت یار جو اس کے قریبی تھے، دوست تھے، احباب تھے، ان سے بڑی ظرافت اور شوخی یعنی دل لگی سے، تمسخر، مذاق سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے کلام میں بھی کہیں کہیں ظرافت اور زیادہ تر طنز کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کا جو کلام ہے اس میں بھی دل لگی، خوش مزاجی یا طنز جو ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ عبدالحق فرماتے ہیں، عبدالحق لکھتے ہیں جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے اور اس کی اشاعت اور تلقین میں مقدور بھر کوشش کرتے رہے، لیکن آخری عمر میں ہمارے کالجوں کے طلباء کو دیکھ کر انہیں کسی قدر مایوسی ہونے لگی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کے نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بوائے آیا تو اسے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے کہ اس میں سوائے مسخرہ پن کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا علی گڑھ کے طلباء سے اس سے اعلیٰ توقع تھی۔ تو وہ مولانا جو تھے، حالی جو تھے، وہ جدید ماڈرن ایجوکیشن جو ہے اس کے بڑے حامی تھے۔ اس کی اشاعت اور تلقین میں اس نے اپنی مقدور کے مطابق کوشش کی، جتنا اس کے ہاتھ میں تھا، جتنا اس کے بس میں تھا، اس کو پھیلانے میں، اس کو اشاعت کرنے میں اس نے بھرپور کوشش کی۔ تو آخری عمر جو تھی اس کی عمر میں تو جو ہمارے کالجوں میں طلباء کو انہوں نے دیکھا ہے تو اس کو مایوسی ہونے لگی تھی۔ الطاف حسین حالی نے جب بڑھاپے میں وہ تھے تو جو ہمارے کالج کے طلباء تھے ان کو دیکھ کر انہیں مایوسی ہوئی ہے۔ تو عبدالحق لکھتے ہیں مجھے خوب یاد ہے کہ ان کے نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بوائے یعنی ایک رسالہ نکلتا تھا تو اسے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے۔ حالی نے جب یہ رسالہ پڑھا تو ان کو افسوس ہوا، وہ اس پر افسوس کرنے لگے، تعجب ہوا ان کو، کیونکہ اس رسالے میں صرف مسخرہ پن کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔
اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا جو علی گڑھ کے طلباء ہیں اس سے اعلیٰ توقع تھی۔ جو علی گڑھ یونیورسٹی جو آج کالج اس وقت کالج تھا آج یونیورسٹی ہے، تو اس کے جو طلباء ہیں ان سے مجھے اعلیٰ توقع تھی، لیکن مجھے یہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اردو زبان میں اعلیٰ درجے کے ناول خصوصاً ڈرامے لکھے جائیں، اور اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ یورپین زبانوں سے بہتر ناولوں اور ڈراموں کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا گیا تاکہ وہ نمونے کا کام دیں۔ یہ گفتگو انہوں نے کچھ اس ڈھنگ سے کی جس سے مترشح ہوتا تھا کہ ان کا جی چاہتا تھا کہ خود کوئی ڈرامہ لکھیں، لیکن اسٹیج سے واقف نہ ہونے اور کوئی عمدہ نمونہ سامنے نہ ہونے سے مجبور ہیں۔ تو اس طرح سے عبدالحق لکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی جو تھی ان کی بڑی خواہش تھی کہ جو اردو زبان ہے اس میں اعلیٰ درجے کی ناول ڈرامے لکھے جائیں۔ تو انہوں نے اس بات پر افسوس کرتے ہوئے کہا یورپی زبانوں کے جو بہترین ناول ہیں ڈرامے ہیں ان کا ترجمہ اردو میں نہیں کیا گیا ہے۔ اگر ان کا ترجمہ اردو میں کیا ہوتا تو وہ نمونے کا کام دیتے۔ تو یہ گفتگو انہوں نے اس انداز میں اس ڈھنگ میں کی ہے کہ اس سے مترشح یعنی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ خود کوئی ڈرامہ لکھے، لیکن وہ اس سے ناواقف تھے، اس فن سے ناواقف تھے، سٹیج سے ناواقف تھے، اور عمدہ نمونہ سامنے نہ ہونے سے مجبور ہیں۔ اگر ان کے سامنے انگریزی کا کوئی ڈرامہ اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہو تو اس کے لیے وہ ان کے لیے مشعل راہ بنتا، تو وہ بھی یہ کوشش کرتا، تو ایسے ڈرامے لکھتے وہ۔ آخر میں ان کی دو بڑی تمنائیں تھیں، ایک تو اردو زبان میں تذکیر و تانیث کے اصول منضبط کرنا، اور ایک کوئی اور بات تھی جو اس وقت میرے ذہن سے بالکل نکل گئی۔ تو عبدالحق فرماتے ہیں کہ غالب یہ الطاف حسین حالی جو ہیں ان کی دو بڑی تمنائیں تھیں، ایک تو اردو زبان میں تذکیر و تانیث مذکر مؤنث جو ہیں تذکیر و تانیث جو ان کے اصول منضبط کرنے یعنی مضبوط کرنا ان کو، اور دوسری بات جو تھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے، وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ جب میرا تقرر اورنگ آباد میں ہوا تو میں نے مولانا کی خدمت میں لکھا کہ یہاں کی ہوا بہت معتدل اور خوشگوار ہے، پانی بہت لطیف ہے، اور خصوصاً جس مقام پر میں رہتا ہوں وہ بہت ہی پرفضا ہے۔ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لے آئیں، صحت کو بھی فائدہ ہوگا اور جو کام آپ کرنا چاہیں وہ بھی آسانی سے انجام پائے گا۔ کوئی مخل اوقات بھی نہ ہوگا، اور یقین ہے کہ آپ یہاں آ کر بہت خوش ہوں گے۔ تو لکھتے ہیں کہ جب عبدالحق کہ میرا جو تقرر ہے وہ اورنگ آباد میں ہوا تو میں نے مولانا کی خدمت میں اس کی خدمت میں خط لکھا کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ یہاں آئیے، یہاں کی جو آب و ہوا ہے بہت ہی معتدل ہے، خوشگوار ہے، آپ یہاں پر آئیے، جس مقام پر میں رہتا ہوں بہت ہی اچھا ہے، یہاں کی فضا جو ہے بہت ہی سازگار ہے، تو آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لے آئے، آپ کے صحت کو بھی فائدہ ہوگا اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی بڑی آسانی سے انجام دیں گے۔ کوئی رکھنا ڈالنے والا رکھنا انداز یہاں نہیں ہوگا، آپ یقین کیجئے، آپ یہاں آ کر بہت خوش ہوں گے۔ تو وہ آنے کے لیے بالکل آمادہ تھے، مگر ان کے فرزند خواجہ سجاد حسین صاحب جو ہیں اور دوسرے عزیز و اقارب رضامند نہیں ہوئے۔ مولوی صاحب تو حالی صاحب تیار تھے یہاں آنے کے لیے، لیکن ان کا جو فرزند ہے ان کا جو بیٹا تھا تو انہوں نے اور جو دوسرے عزیز و اقارب تھے وہ راضی نہ ہوئے۔ انہوں نے عذر یہ پیش کیا کہ دور دراز سفر ہے، ضعیفی کا عالم ہے، طبیعت یوں ہی ناسازگار رہتی ہے، ایسی حالت میں دور کا سفر خلاف مسلط ہے۔ مولانا یہ سب کچھ کیفیت مجھے لکھ بھیجی
اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ جب تم ادھر آؤ تو 1 روز کے لیے پانی پت بھی چلے آنا۔ تو انہوں نے وہاں سے مجھے جو میں نے ان کو خط لکھا اس کا جواب دیا، تو اس میں وہ لکھتے تھے کہ میں بڑھاپے میں ہوں، ضعیفی میں ہوں، طبیعت ناسازگار رہتی ہے، دور کا سفر ہے جو خلاف مصلحت ہے، تو میں نہیں آ سکوں گا، تو یہ سب کچھ لکھ بھیجی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ یہاں آئیں گے تو 1-2 روز کے لیے پانی پت چلے آنا، تو اس وقت میں تمہارے ساتھ ہو لوں گا، تو میں آپ کے ساتھ ہی اورنگ آباد آؤں گا۔ عبدالحق لکھتے ہیں پھر کوئی چون و چرا نہیں کرے گا۔ جب میں گیا تو بیمار ہو چکے تھے اور بیماری نے اتنا طول کھینچا کہ جان لے کر گئی۔ مولانا عبدالحق فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا، پانی پت پہنچا، تو وہاں میں نے دیکھا، مولانا نے لکھا تھا کہ جب آپ یہاں آؤ گے تو میں آپ کے ساتھ آؤں گا، کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا، اگر مگر چون و چرا یہاں استعمال ہوا ہے، چون و چرا کا معنی ہے اگر مگر یہاں ہیلا بہانہ نہیں ہوگا۔ تو حق فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو وہ بیمار ہو چکے تھے اور بیماری نے اتنا طول کھینچا کہ وہ خدا کے حوالے ہو گئے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا سبق جو ہے وہ اتنا ہی ہے، تو کل تک کے لیے اجازت دیں گے، دیجیے، خدا حافظ۔